رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سارے دوست محبت نال پیار نال بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑا جہا بولو چا اپنے فائدے واسطے نبی دی ذات تے درود پڑھو چا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ چلو درود شریف بعد پڑھائے، پہلے حضور دا فرمان سن گنو۔ حضور دا فرمان سن دے میرا یقین ہے کہ پھر تسی چپ نہیں رہنا، پھر پوری ہمت نال، پوری محبت نال، پورے جذبے نال تسی درود شریف پڑھنا ہے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے جدا ایک پر مشرق وچ تے دوسرا پر مغرب وچ، سر او دا عرش معلی نال لگدا پیا، پیر او دے ستے زمین تو بھی تھلے پہنچے ہوئے نے۔ اے نکا جی میں پرندہ جڑا تواڈی مٹھ وچ آ جائے گا، جدا سر اسمان عرش معلی نال لگا ہویا ہے، پیر سات زمین تو بھی تھلے، ایک پر مشرق تے دوجا مغرب تے پر پتہ کنے آ؟ آقا فرما او 600 والا ہو رہا ہے۔ آقا فرماندے نے دنیا دی جنی مخلوق قیامت تک آوے گی انہیں او دے پر جڑی ہو چکی ہے، جڑی قیامت تک آنی ہے، نہ تو جاننا نہ میں جاننا، لیکن اللہ بھی جاندا ہے تے اللہ دے دتے علم نال میرے آقا محمد مصطفیٰ بھی جان دے نے او دے اینے پر نے جنی مخلوق ہے۔ تو مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے نے جدوں کوئی میرا امتی میرے تے پڑھدا نا ایک واری درود شریف لے جی، ہن بہتی واری دی گل نہیں کردا پیا میں، ایک واری دی گل کردا پیا، بہتی واری پڑھو گے تے پھر کھاتا بھی تہاڈا وددا ہی جائے گا۔ آقا فرماندے نے بندے دولت کمانے تاں بندی میں بڑی محنت کر دینے، ذرا ثواب کمانے چی محنت کر لو نا۔ آقا فرماندے نے جدوں میرا کوئی امتی ایک واری میرے اوتے درود شریف پڑھدا ہے نا، او جڑا فرشتہ ہے جدا سر عرش دے نال لگا ہویا ہے، پیر ستے زمین تو تھلے نے، ایک پیر دا پہنچا ہے اپنا پر پہنچا ہے مشرق تے دوجا پہنچا مغرب وچ، جدے پر مخلوق دی تعداد دے برابر نے۔ اللہ پھر انہوں حکم فرماوندا میرے فرشتے ایتھے میرے عرش دے تھلے نا ایک میں نور دا دریا بنایا ہویا ہے، نور دا دریا بنایا ہویا اے دے وچ ہن تو چوبی مار کدوں جدوں بندہ درود شریف پڑھدا ہے ہاں جی، او پھر چوبی ماردا ہے، جدوں چوبی مار کے باہر نکلدا رب کہندا ہن ذرا اپنے پراں نوں جھاڑ، او پھر اپنے پراں نوں جھاڑدا ہے۔ ہن مینوں نہیں پتہ او پراں نوں جدوں جھاڑدا ہے تے او دے پھر کنے قطرے ہوندے نے، میں تے او دے پراں نوں نہیں جاندا تے قطرے کیویں گنا گا؟ ہاں جی، او دے پھر ساڈی گنتی مک جاندی ہے، او دے قطرے ود ہوندے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نوں سارا پتہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جدوں او اپنے پر جھاڑدا نا ہر قطرے وچوں اللہ ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، ہر قطرے وچوں اللہ ایک واری جدوں بندہ درود پڑھے ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، کہ جدوں سارے فرشتے پیدا ہو جاندے نے اللہ پاک انہاں نوں حکم فرماندے نے اے میرے فرشتیو اج تو لے کے قیامت تک، آ جملہ یاد کر جو یہ بس اتنا ہی، آج تو لے کے قیامت تک، جس دن درود پڑھیا اس دن دی گل ہو رہی ہے، آج پڑھو گے تو آج تو کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرماؤں آج تو لے کے قیامت تک تو سا ایک کوئی دعا کرنی ہے، یا اللہ او کی فرمایا جینے میرے نبیوں تے درود پڑھیا ہے او دے واسطے تو سا بخشش دی دعا کر دے رہے ہیں۔ جیڑا اے چاندہ بھی آج تو لے کے قیامت تک میں بھامے چپ رہا، فرشتیاں نو چپ نہیں رہنا چاہیے دا، او میرے واسطے بخشش دی دعا کرن تے پھر وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھو چاہیے یار۔ یا تا میں لگتا ہے وہ دعوت اسلامی دے آکھڑ دا میں نو سمجھاونا نہیں آیا، یا پھر تو سا سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی۔ جیڑا ایک باری پڑھے نا آج تو ثواب دا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آج تو لے کے قیامت تک او دے واسطے فرشتے ایک کوئی کم کرنگے، بخشش دی دعا، یا اللہ آج جینے تیرے نبی دے ہوتے آج درود پڑھیا نا اے دی بخشش فرما دے، بخشش فرما دے۔ حدیث پاک کے جاؤں دا بندہ 3 واری منگے 3 واری اللہ قبول فرما لیندہ ہے، تے فرشتے تے قیامت تک منگن گے تے لکھاں کروڑا اربا خرباں کلو زیادہ تعداد ہیں جی، وہ منگن گے تے جنہاں نو خود رب کہندا منگو انہاں دی قبول نہیں فرمائے گا۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ
یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ اصحابہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان دا بہترین سونا تے علمی اعلیٰ طرح دا بیان جڑا ساڑھے ہاں ٹھرے پیر صحیح نے بیان کیتے آپا سن لے بیان دی تو ویسے گنجائش کوئی نہیں لیکن میں عرض بھی کیتی تھی یہ پھر حکم بار بار فرمائی جاندے نے تے پھر یہ بھی تو حکم ہے جدوں کوئی حکم دے پھر او دا حکم بھی تو مننا چاہیے ہیں جی میری جماعت اہل سنت دے چمکدے دمکدے سونے ستارے ایتھے موجود نے اللہ تعالیٰ انہوں لمبی زندگی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صحیح لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے فیوز و برکات میں جاری و ساری رکھے تے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو فیوز و برکات سنبھالن دی بھی توفیق عطا فرمائے چلو چند محبت تے پیار دیاں گلاں اس سے موضوع تے جڑا موضوع پیر صحیح نے چلایا ہے میں بھی اس سے موضوع تے سخی دا تھوڑا جہا شان قرآن و حدیث وچ پیش کر دینا تہاڈی توجہ رہی تو انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی ہاں تہاڈی جو توجہ رہی نا تو پھر گل سمجھ آئے گی یہ توجہ نہ آئی تو پھر بالکل گل سمجھ نہیں آندی اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم رب نے فرمایا بندیو تانوں میں پیا حکم دینا یا اللہ سا کرنا کی ہے اللہ نے فرمایا پہلا کام تساں کرنا ہے جڈا جنہ ہو سکے جنہ تواڈے کول ہو سکے نا میں اللہ کو ڈر دے رہا توجہ ہے تواڈی بھائی اللہ نے فرمایا جنہ ہو سکے میرے کو ڈرو فاتقوا اللہ ما استطعتم اچھا مولا تیرے کو ڈریں گے ایک کم ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا واسمعوا دوسرا کم تساں کرنا ہے جدوں جتھے تانوں قرآن سنن دا موقع ملے تے تھوڑا جی ایک لفظ میں نال ودا دینا نبی دا فرمان سنن دا موقع ملے جتھے ہی تانوں قرآن دا سونے نبی دا فرمان سنن دا موقع ملے نا اللہ پاک نے فرمایا پھر توجہ ادھر ادھر نہ کیتا کرو پوری توجہ نال میرا قرآن بھی سنیا کرو سونے محمد دا فرمان بیٹھے ہو نا توجہ ہے تہاڈی سنن دا طریقہ قرآن وچ آ گیا جدوں بھی سننا نا انج سننا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا اچھا مولا دو کام ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا تیسرا کام بھی تساں ہی کرنا ہے توجہ ہے بھائی جان آپ ہی کرنا ہے تیسرا کام بھی ہندوؤں نے تے سکھاں نے تے یہودیاں نے نہیں کرنا آپ ہی کرنا ہے یا اللہ وہ کی کرنا ہے فرمایا واسمعوا واطیعوا جدوں میرا قرآن سنو یا سونے دا فرمان سنو نا سن کے تے پھر عمل دی کوشش بھی کیتا کرو منن دی کوشش بھی کیتا کرو انہوں منیا بھی کرو اچھا مولا مننا دے بھی صحیح اللہ نے فرمایا انہیں چوتھا کم بھی کرنا ہے یا اللہ وہ کی کرنا ہے وَأَنفِقُوا اللہ پاک نے فرمایا رزق دا تو انہوں میں ہی دیتا ہے نا جڑا تواڈے کول رزق ہے تواڈی محنت دا نہیں ہے اللہ نے دیتا ہے جڑا میرے کول رزق ہے وہ میری محنت دا نہیں ہے اللہ نے دیتا ہے تھوڑا جہا میں راز کھولا میں کیڑی محنت کیتی ہے تو پھر اللہ نے دیتا ہے توجہ کرنا ہے تھوڑی توجہ بھائی جان دوست بیٹھے نے سارے علامہ قاری محمد اشرف صاحب میرے بھی استاد جی نور المدارس تے استاد نے درجہ کتب دے کئی سالہ تے پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ تے نمازاں دے وچ الحمدللہ تو قرآن شروع کری کھلوتے ہیں نمازاں دے وچ اے پچھلے انہاں دی پوسٹ آفس کتنی باری استاد جی مکھیا قرآن پاک 9 دفعہ نماز وچ پورا قرآن سنا چکے بیٹھے ہو بھائیو ہاں اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اے سارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں اے تقریباً حاجی بیٹھے ہیں استاد جی یہ تقریباً حاجی بیٹھے نے تے حاجی اپنے پیسے نال نہیں کر کے آئے انہوں نے مسیطہ والے نے کروایا اپنے پیسے نال نہیں کر کے آئے تے بھلا کیوں عزت ملی کیوں رزق ملیا اس واسطے کہ انہاں لوکاں نوں یا کی قرآن سنایا یا اپنے نبی دا شان انہاں دا ہاں ٹھریا قرآن سن کے نبی دا شان سن کے ہاں ٹھریا ہے تے پھر انہاں نے عزت کیتی بھی جڑا نبی دا قرآن سنا ہوئے وہ بھی عزت والا ہے جڑا نبی دا شان سنا ہوئے وہ بھی عزت والا ہے عزت کیتی ہے نے رب دا گھر وکھایا پتہ اے چلیا محنت تے اسی کیتی ہے جڑا رزق عطا فرمایا ہے وہ اللہ نے یا قرآن دے صدقے عطا فرمایا ہے یا اپنے محبوب دے صدقے عطا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا تو آڈا جذبہ محبت اپنی جا دے سہیں بندے ہوئے سویر دے آدھے تھک گئے ویسے بندیاں کو پہلے ایسا مولوی آیا تھے یہ بھی یاد رکھا ہے بندیاں کو پہلے ایسا مولوی آئے ہیں تو ساڈا سانو جو ویکھیا نا وہ ساڈا دوسرا پھیرا سی جی پہلے تو ہو گیا ہے تھک کے تسی بھی بیٹھے ہو تے تھک کے اسی بھی بیٹھے ہاں لیکن مینوں ایک نبی پاک دا فرمان یاد ہے کہ جڑا ہوے نا سچا سچا نبی دا نوکر تے غلام
آقا فرمانے نے او میرے ذکر سن کے نہ اکدا ہے نہ تھکدا ہے نہ رجدا ہے بلکہ جنت وچ پہنچ جاندا اوتھے بھی لبے گا ایتھے آ ذرا مینوں میرے نبی دا شان توجہ ہے سی بھائی جان چوتھا کام رب کائنات نے فرمایا کرنا ہے تساں یا اللہ او کی فرمایا وانفقو جیڑا رزق میں تانوں عطا فرمایا نا اپنے اس رزق دے وچوں میری راہ وچ تساں خرچ بھی کرنا ہے توجہ ہے بھائی جان خرچ بھی کرنا ہے تساں اچھا مولا خرچ کریں گے پھر کی ہویا ساڈا تا پیسہ گیا اساں جو 1000 وچوں 100 دے دیتا تا ساڈا تا 100 گیا اساں جو لاکھ وچوں 1000 دیتا ساڈا تا لاکھ گیا اساں جو 100 من وچوں 5 من دے دیتے ساڈے تا 5 من گئے ہیں جی نقصان تے ساڈا ہو گیا اللہ فرمایا تیری سوچ ہے نا نقصان ہو گیا اے تیری سوچ ہے نا یا اللہ کی ہوندا ہے فرمایا خیرن لانفسکم خرچ کرنا تیرا کام ہے تیرے اس خرچے نو تیرے واسطے بہتر بنا دینا اے میں رب دا کام ہے تو میری راہ وچ خرچ کیتیا میں اللہ اس نو بہتر بنائی جاواں گا اچھا مولا بہتر بن جائے گا اور کی ہوے گا فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کنجوسی تو نہ کری بخیلی تو نہ کری یا اللہ کنجوسی بھی نہ کراں بخیلی نہ کراں تیرے راستے خرچ کراں پھر کی ہوے گا فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بندہ دنیا دے اندر کہندا ہے میں 10 کلاساں پڑھ کے کامیاب ہو گیا کوئی کہندا ہے میں دفتر بنا لیا ہے کامیاب ہو گیا کوئی کہندا میں کوئی کم کیتا ہے کامیاب ہو گیا رب نے فرمایا اے تے آپ تو کہندا پھردا نا میں کامیاب ہو گیا آپ تو میرے راستے وچ خرچ کر پھر تینوں خود نو کہنا نہیں پوے گا فاولائک هم المفلحون پھر میرا قرآن اعلان کرے گا میں رب رحمان فرمانا تو کامیاب ہے تو کامیاب ہے اے پہلا فائدہ سقیدہ قرآن پاک وچوں کہ رب کائنات نے فرمایا میری راہ وچ خرچ تو کر اس مال نو تیرے واسطے بہتر بھی بناواں گا اور تینوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرماواں گا ایک فائدہ تے دوسرا فائدہ سنو تے پوری توجہ نال سنو 21واں پارہ رب قدوس نے قرآن وچ اعلان کر کے فرمایا ہے رب نے فرمایا بندے آ تو اے چاہنا ہے نا کہ تیرے رزق وچ برکت ہوے چاہنے آپا کہ نہیں چاہندے یار توجہ ہے ہر کوئی چاہتا نا کہ ساڑھے رزق وچ برکت ہوے تو طریقہ جڑا رب نے دسیا بہتر وہی ہونا کوئی اور ہونا آؤ ذرا رب دا دسیا طریقہ قرآن وچ اللہ پاک نے فرمایا تسی یہ چاہندے ہو کہ ساڑھے رزق وچ برکت ہو جائے ساڑھے مال وچ اضافہ ہو جائے ساڑھی دولت ود جائے جڑی پہلے ہے نا اودی نالوں زیادہ ہو جائے تو رب نے فرمایا طریقہ میں تانوں دسنا فرمایا ایک طریقہ ہے تہاڈا دوسرا طریقہ ہے میں رب دا اپنے آلہ تسا چھڑ دیو میرے آلہ تسا اپنا لو میں رب کہنا کہ تواڈے رزق وچ برکت ہو جائے گی تواڈے مال وچ اضافہ ہو جائے گا تواڈا رزق ود جائے گا یا اللہ او کی رب کائنات نے فرمایا سنو بھئی رب دا قرآن اللہ دا فرما رب نے فرمایا وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون رب نے فرمایا بندیا اے تیرا طریقہ سود تے پیسے دینا تے سود تے پیسے لینا اے اپنا گندا طریقہ چھڈ تے میرا طریقہ اپنا یا اللہ او کیے فرمایا زکاة دیتا کر خیرات دیتا کر صدقہ کیتا کر یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا سود دین نال تیری دولت اضافہ نہیں ہوئے گا وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ زکاة دے خیرات دے مدرسے تے احسان نہ کر اللہ اکبر خیرات دے کے مسجد تے احسان نہ کر بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مال وچ پیسہ کر خرچ کر رب نے فرمایا سود نال پیسے نہیں ود دے فاولئک هم المضعفون زکات تیرا کم ہے او دے برکت پیرا دا کر دینا میں رب دا دو فائدے ہو گئے دو فائدے قرآن وچ توجہ سخیرہ مال خرچ کرنا او دے دو فائدے قرآن وچ ہو گئے ایک دو سونے نبی دے فرمان میں سن لو یا بغل مکائیے رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے نے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء فرمان ایک کے فائدے دو نے فرمان ایک کے کم ایک کے فائدے دو توجہ کرنی ہے کم ایک فائدے دو
پرانے زمانے دیواراں تے لکھے ہوندے سی ٹکٹ ایک تے ڈبل نظارے ڈبل بھائی جان ایتھے خرچہ ایک واری تے فائدہ دوری واری توجہ کر او سارے فائدے پچھلے جڑے بیان کریے او بھی نال ہیں او بھی نال لبڑے نے لیکن حدیث پاک میرے آقا فرمایا او مسلمانوں میرے امتیو جے چاندے ہو نا او روسیا رب تواڈے اوتے راضی ہو جائے توجہ ہے بھائی جان اس روسے رب نو مناون دا طریقہ تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اور اے فرمان او ہے جدا انکار بھی کوئی نہیں کردا سارے کلمہ پڑھن والے بندے نے ہر کوئی اپنی اپنی مسیحت وچ لکھوائی کھلوتا ہے آؤ بھی رب نو منا لو رسے رب نو رب نے آقا فرمانے جے رسے رب نو اپنے تے راضی کرنا چاہندے ہو جے چاہندے ہو کہ جدو تسی مرو تے موت تانوں سونی آوے ٹھیک ہے نا جے چاہندے ہو مرن ویلے موت سونی آوے جدو مرو تے تواڈی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے جدو مرو ادھر تواڈی اکھ ہوے ادھر سونے دا دیدار ہوے اے دے نال سونی موت تا نہیں ہو سکدی تو میرے آقا نے فرمایا جے سونی موت چاہندے ہو تے جے رسے رب نو مناونا چاہندے ہو کام ایک کرو دونوں فائدے مل جان گے آقا کرنا کیے میرے آقا فرمایا تو صدقہ خیرات کی دیا جدو تو صدقہ خیرات کرے گا رسیا رب بھی منیج پوے گا جدو تو مرے گا اللہ تینوں موت بھی سونی عطا گل سمجھ آئیے بھائی جان رب دی راہ وچ خیرات کرن دے فائدے نے اور اے فائدے او نے جڑے یا رب نے دسے نے یا رب دے حبیب محمد مصطفیٰ مولوی دی گل ہوے تے کوئی ضرورت نہیں منن دی تے جے رب دے یار دا فرمان ہوے تے خود رب دا فرمان ہوے پھر جے نہ منیا تے پھر اپنی پریشانی آپ دیکھ لو اگلا فرمان نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے سخیدہ شان میرے آقا نے خود بیان کیا سیاستہ دی حدیث ہے میرے آقا فرمانے سخی بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوندا پیرا نے دسیا نا کہ جنت کے دروازے دے 4 طرح دے بندے کھلوتے ہون گے ایک مولوی صاحب ہوے گا دوجا حاجی صاحب ہوے گا تیجا شہید صاحب ہوے گا تے چوتھا سخی صاحب ہوے گا آخر کار رب نے فیصلہ کی کرنا ہے مولوی بھی پیچھے حاجی بھی پیچھے شہید بھی پیچھے اللہ سخی نو پہلے فرمائے گا انہاں سارے ہوتے کیونکہ خرچہ تو کیتا ہی لہذا سب تو پہلے جنت میں بھی تو ہی جا اے سخی دیاں شانہ نے سخی کوئی عام بندہ نہیں ہوندہ توجہ کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہل السخی احب الاللہ تعالی من عابد بخیل میرے آقا فرمائے بندہ عبادت کردہ رہے دن رات عبادت کرے دن نو روزے رات نو قیام رات نو عبادت 24 گھنٹے عبادت کردہ رہے لیکن دل دا کنجوس ہوئے آقا خود فرما رہے ہیں بندہ نمازی بھی ہوئے روزے دار بھی ہوئے حاجی بھی ہوئے ہر طرح دی نیکی ہو دے ویچ ہوئے لیکن سخاوت علی نیکی نہ ہوئے سخاوت علی نیکی ہو دے اندر نہ ہوئے ذاتی طور دے وہ بندہ بخیل ہوئے آقا فرماندے نے اس نمازی حاجی روزے دار نہ لو او جاہل چنگا ہے جیڑا جاہل مسجد تے پیسہ خرچ کردا ہے او ان پڑھ چنگا ہے جیڑا ان پڑھ مدرسے دی امداد کردا ہے آقا فرماندے نے عابد بخیل رب نو پسند نہیں ہے جنہ جاہل سخی رب آخری بات سنو تو بات گفتگو اپنی ختم کیونکہ گفتگو دا موقع ہی گفتگو دا ہو چکی تھی آخری بات کہیں کسے علاقے دے اندر مدرسہ بن گیا جی میں اے بن گیا توجہ ہے بھائی جان آسے پاسے والے بندیاں نے سوچیا کہ اے بندہ جو انی دوروں آیا ہے اتھے آنے کے انہیں درس بنا لیا ہے ویکھئے کردہ کی ہے انہیں درس چھاتتا حالے پاتی کو نہیں تھی انہیں پہلے ہی قرآن پڑھانا شروع کر دیا توجہ نال سننی ہے گل اور پوری توجہ رکھنی ہے تو صاحب ایمان ہونے کا ثبوت جانا تو بار بار حضرت صاحب فرما رہے ہیں سور لاؤ سور دا ٹائم نہیں رہا حضرت سور دا بھی کوئی ٹائم ہوندہ ہے یہ گل سمجھ لینا اپنے واسطے ہور کی چاہیے ہاں جی توجہ درس بنا لیا انہیں آؤں گیا نہ ریاضی پڑھائی نہ انگریزی پڑھائی نہ انہیں سائنس پڑھائی انہیں آؤں دیا کیا پڑھو الحمدللہ رب العالمین بیٹھے ہو بھائی جان آؤں دیا انہیں رب دا قرآن پڑھانا شروع کر دیتا اور ساڑی طریقہ بھی دیکھو قوم دا طریقہ بھی دیکھو قوم دی محبت بھی دیکھو جڑا اللہ دا قرآن پڑھاوے انہوں دیندے نے 10,000 مہینے بعد توجہ ہے صحیح اگلے جہاڑے اوندہ آیا پیا اوندہ ہو مصباح الحق کرکٹ سکھیں دے انہوں ملدہ مہینے بعد 34 لاکھ روپیہ جیڑا کرکٹ سکھاوے انہوں قوم 34 لاکھ روپیہ مہینے دا دے دیا باقی خرچے بکرے
مولوی صاحب نو 10,000 روپے مہینے بعد دے کے کہندے نے بل آپو بھری وچوں بیٹھے اے ساڈی محبت ہے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے چلو ادھر دیاں گلاں کوڑیاں نہیں سناوندا تانوں او نہ ہوے کہ اتھے کم خراب نہ ہو توجہ فرماؤ بھائی یار درس بنا لیا اللہ دا قرآن پڑھاونا شروع کر دیتا ادھر انہیں کہا بھئی قرآن پڑھیندا پیا بھائی او کوئی من چکی ہوندا کنک تے کوئی 2 من تے کوئی روٹی چکی ہوندا تے کوئی کچھ تواڈے علاقے دا بڑا سونا رواج ہے ساڈے علاقے والے پاسے نا شام نو بچے روٹیاں مانگ کے لے آ کے کھاندے درس والے بچے ہاں جی اتا جیڑے گھر نانا جاننا سویرے او مائی آئی کھلوتی ہوندی ہاں اے ساڈے گھر رات روٹی بھائیان توجہ ہے اے جننے پڑے بیٹھے نے رب دی عزت دی قسم ہے اے ادھن دیاں محنتاں کر کے ٹوٹی پھٹی جگہ اتے بہ کے تلے سرائکی ادھر پڑھا بھی کہنا ہوں آج الحمدللہ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے انہاں نے ڈٹھا میل کچھ لو قرآن جو پڑھی رکھیا ہے اللہ نے عزت عطا فرما چھوڑی توجہ فرماؤ ادھرو آیا سخی انہیں کوئی امداد کی تھی ادھرو آیا سخی اور دینہ دے وچ مدرسہ ترقی کر گیا اوتھے سینکڑے دے حساب نال بچے قرآن پڑھی جاندے نے حفظ کری جاندے نے خیرات کر دے رہے بچے پڑھ دے رہے خیرات کر دے رہے بچے پڑھ دے رہے مولوی صاحب ہوتا نہیں دکھا وہ تو کلا پڑھا ہی سکتا جیڑا پڑھاندا ہے وہ چندہ نہیں کر سکتا جیڑا چندہ کر دو پڑھا نہیں سکتا پڑھاون واسطے ہور ہوندا ہے امداد اکٹھی کرن واسطے ہور ہوندا ہے توجہ فرماؤ مدرسہ چلدا رہیا عرصہ گزر گیا اگو جو نویں لوگ آئے انہیں کہ ادھرو بند کرو بہت ہو گیا دے دے کے اے مولوی جدوں آیا سی دے کول دا سائیکل بھی کوئی نہیں تھی اے ساڑھے چندے وچ انہیں کار لے لئی اے ساڑھے چندے وچ انہیں موٹر سائیکل لے لیا ساڑھے ایک حضرت صاحب انہوں ادھا کار دی چابی کر رہے سی پیر سے منہ تے بندنے آگدہ بند کر کار دی چابی رکھے تھے سانو پتہ جڑے ویلے دا ایک وقت سی تیرے کول سائیکل بھی کوئی نہیں سی ساڑھے پیسے نہ کارا لے کے سانو لگا بندے نے کوڑ چڑھ جاندی ہے انہوں نے امداد روک دیتی مقتی گل مقام مدرسے دی امداد روک دیتی آج کل 10 دن 15 دن مہینہ آخر کار جو فنڈ جمع سی مک گیا بیٹھے ہوئے بھائی جان اے حضرت صاحب والا فنڈ نہیں جڑے اکاؤنٹ وچوں چندہ کیتی رکھے تے بعد پتہ لگے خود حضرت صاحب دے نا 56 ارب روپے اکاؤنٹ جمع حضرت صاحب ہیں ساڈے کھانے والے نال پرنے پاس ساڈا حضرت کھانے بیٹا انہاں دا نام ساڈے دا تو لمبا ہیں جی 56 ارب روپے باقی گاڑیاں بنگلے وکھرے پیسے درس دینا دے اکاؤنٹ اپنا کھلوائی کھڑے جو اوتھے مک گیا سارا کھاتا جدو مک گیا رہتے بچے پڑھ دے سن استاد نے کہا بیٹا جدو تک اے دوست اے سخی حضرات امداد کر دے رہے نے تواڈی تعلیم جاری رہی ہے ایتھوں لکھاں قرآن دے حافظ ہو کے گئے لیکن ہن انہاں نے امداد بند کر دیتی ہے میرے کو جو کسی میں بھی تواڈے اوپر خرچ کر دیتا ہے توجہ ہے بھائی جان جو کچھ میرے کول سی میں نہیں میں تا اپنا خرچہ نہیں چلا سکتا تانوں کیویں ہن پڑھاواں تواڈے استاداں دی تنخواہاں کیویں بنا اوتھے کوئی ایک استاد دا نہیں سی کئی استاد سن ہن بیٹا مہربانی کرو تسی کوئی ہور مدرسہ لب لو میں خرچہ پورا نہیں کر سکتا بچہ نے جو حالات ویکھے بستر چکیا جی جو کچھ انہاں دے برتن ہے سا انہاں نے چکے موڈے تے رکھے تے ایویں تر پے ذرا توجہ رکھنی ہے ایویں تر پے جدوں اگے گئے نا تھوڑا جہا تے اگوں ایک آ گیا یہودی بیٹھے ہوئے بھائیو کون آ گیا یہودی تے جدوں ملیا ہونا رستے کئی مسلمان بھی مل چکے انہاں طالب علماں نوں کسے نے نہ پوچھا بھی کدھر آیا تو کدھر جا رہے تو پتہ تسی دا ایتھوں دے نہیں ہو کسے نے نہیں پوچھا یہودی نال جدوں ملاقات ہوئی تو انہیں پہلا سوال کیتا انہیں کہا کون ہو تسی میں کہا سی مسلمان کی کر دیو کہ جی قرآن پڑھ دیو ہن کتھے چلے ہو گھر چلے کیوں انہیں کہا جی مدرسے والے نے چھٹی کروا دیتی کیڑی وجہ تے چھٹی کروا دیتی کہ جی وہ کہندے نے فنڈ کوئی نہیں اسی تواڈا خرچہ روٹی پانی پوری نہیں کر سکتے لہذا تسی کسی ہور مدرسے چلے جاؤ اور مایوس ہو کے جا رہے ہیں جدوں کچھ لبڑی نہیں تے پڑھاں گے کیویں جدوں روٹی نہ لبی تے پڑھاں گے کیویں اللہ اکبر یہودی اوتھے انہیں کہ یار ایویں کرو تسی واپس اپنے درس چلے جاؤ تسی قرآن پڑھو انہیں کہا جی اسی تو بھوک دی وجہ تو جان لے پے تے تو انہیں واپس چلے جا کھاواں گے کتھوں انہیں کہا گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو تواڈا خرچہ جانے تے میں جانا میں تو پوری ویسے میری عادت ہے سبحان اللہ میں بڑی بڑی اکھوائنا لیکن آج میں تو نہیں اکھوائی کیونکہ وہ تو سیزن نیڑے آیا کھلوتا نا تو میں دعوت اسلامی علی دی کتاب پڑھا بھی جڑا ایک واری رمضان سبحان اللہ آکھے دا انہوں 1 لاکھ سبحان اللہ دے برابر ثواب ملدا تسی بچائی رکھو رمضان سبحان اللہ کہہ لیو
آج تو آپ کو نہیں کہنی، آپ بچہ ہی رکھو سبحان اللہ پھر رمضان شریف جا کے اللہ اکبر یہودی کہنے لگا واپس بڑھ جاؤ، قرآن پڑھو، خرچہ جانے تے میں ہی جانا۔ ہر بچے نو پتہ نہیں کنے بچے سن، ہر بچے نو اس دور دے انہیں 3 دینار دیتے، آکھن لگا لے جاؤ خرچہ کرو اپنا تسی، جا کے اتے خرچہ کرو، قرآن پڑھ دے رہو، روزانہ ایتھے میں تواڈے مدرسے دے دروازے تے کول کھلوتا ہوں گا، جس دن بھی آؤ گے میں ایتھے ہی کھلوتا ہوں گا، تواڈا انتظار کراں گا، خرچہ جانے تے میں ہی جانا، جب تک تسی قرآن دے حافظ نہیں بن جاندے میں تواڈا خرچہ کیتی جاواں گا، تساں مینوں لبو گے نہیں، میں ایتھے دروازے تے موجود ہوواں گا، دروازہ بعد وچ کھلے گا، میں پہلے کھلوتا ہوواں گا۔ ایک واری بچہ نے خرچہ دیتا، مکدی گل مکاواں، دوجی واری لیا، تیجی واری لیا، چوتھی واری، ہر واری ہر بچے نوں اس دور دے او 3 روپے دیا کردا سی، 40 واری ہر بچے نے خرچہ لیا، قرآن پڑھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، خرچہ یہودی کردا گیا، مسلمان سخت دل ہو گئے، مسلمانوں نے مدرسے دا خرچہ بند کر دیتا، کسے نے کچھ نہ دیتا، کلا یہودی ہے جڑا مسلمان بچوں دے قرآن پڑھن تے خرچے کیتی جاندا ہے، کری جاندا ہے خرچہ، کری جاندا ہے خرچہ، کری جاندا ہے خرچہ، آخر کار بچے قرآن دے حافظ ہو گئے۔ ایک بچہ وچوں بول پیا، آکھن لگا او یہودی، اے تو یہودی ہو کے ساڑے اتے انہیں خرچے کیوں کری جانا ہے؟ یہودی تے مسلمانہ دے دشمن ہوندے نے، اے تا ساڑے رب نے فرمایا ہے تے ساڑے نبی نے بھی فرمایا ہے، تو یہودی ہو کے ساڑے اتے خرچہ کیتی جانا ہے تے سانو قرآن پڑھوائی جانا ہے۔ آخر وجہ کیے جب بچے نے آکھا او یہودی، یہودی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے یہودی کہندا ہے اوے بچے آ مینوں یہودی نہ آکھی، میں ہن یہودی نہیں رہا۔ انہیں کہا کیوں تو یہودی نہیں رہا؟ تو یہودی، تیرا ابا یہودی، تیرا کنبا یہودی، تیرا خاندان برادری پوری یہودی، تے تو کہنا میں یہودی نہیں رہا۔ رو کے آکھن لگا میں ہن یہودی نہیں، جس دن میں پہلے دن تانوں واپس موڑیا سی، تانوں روپیے دتے سن تے قرآن پڑھن واسطے تانوں آکھیا سی، تسی مدرسے پہنچے، ادھروں شام ہوئی، رات دا ویلا ہویا، ادھروں میری اکھ بند ہوئی ہے، ادھروں نبی دی زیارت ہو گئی۔ ادھر سونے آقا دی زیارت ہوئی، توجہ ہے بھائی، سونے آقا دی زیارت ہوئی تو پھر ہوئی کس طرح؟ وہ کہندہ ہے کہ حضارت اس طرح ہوئی ہے کہ میں ستا یا اللہ دے حبیب تشریف لے آئے، توجہ نہ سننا تھوڑا جا، کچھ نقشہ بیکھنا لگی میں نے اگلے کل میں ایک گل پڑھی کاری غلام عباس صاحب تو آڈے کل میں بھیجی ہے، تو سبھی پڑھی ہو گل بڑی سونی، وہ آج کل کم تریا پھردا نا میرا جسم میری مرضی، او دے اتے کسے دنا بندے نے گل لکھی تو میں نے بڑی پسند آئی، انہیں کہا میرا جسم میری مرضی، مولوی اپنے آنکھ بند کرے نا، جڑا کہنا پردہ کرو، وہ آنکھ بند کرے، او اٹھیا اتو بندہ، او اٹھیا اتو، او بندہ اٹھیا اتو، گھر جا کے نا او دے گھر ٹیپ پیا سی، اڈیک، انہیں او دے ہوتے نا قرآن دی تلاوت لا کے فول آواز چھڑ دی، وہ سب تو پہلے وہی آئی میرا جسم میری مرضی، میں کہا بند کر، انہیں کہا بھی میرا گھر ہے، میرا ڈکے، میرا سپیکر ہے، میری مرضی، تو اپنے کان بند کر، تینوں بہتی تو نہیں ہے، تو اپنے کان بند کر، او چھوٹیا نے سیدھا کیا ہسپتال، وڈیاں ساریاں سگریٹاں نہیں ہونے، تے وڈے وڈے پیک، ایک ہٹ دی دوجی شروع، ہٹ دی دوجی شروع، تیجی شروع، انہیں کہا اللہ دا بندہ، وہ اچھے نقصان ہوندہ پیا مریض نے، انہیں کہا تو ساپڑے نک بند کرو، میری مرضی میں جو کرو، تو ساپڑے نک بند کرو، پھر انہوں نے وقت لائی، انہیں کہا نا اچھے مرضی اپنی نہیں چلنی، اچھے مرضی اللہ دیو دے رسول، گل سمجھ آئی ہے جو بچوں گل آ گئی سی، یہودی نے آکھا رات میری ادھر رات ہوئی ہے، نبی دی زیارت ہوئی ہے، تے انداز کو اس طرح دا سی، اللہ دے حبیب تشریف لے آئے نے، اینے باواں کھولیا،
انہیں رب دے حبیب دے باواں کھولیاں نے کھول کے مینوں فرمانے یہودیا آ میرے کول آ جا میرے سینے نال لگ جا ہن میں تینوں جہنمی نہیں رہن دینا ہن میں تینوں پرایا نہیں رہن دینا تینوں اپنا امتی دے نوکر بھی بناونا ہے تینوں جنت دا حقدار بھی بناونا ہے میں ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا میں کیڑی ادا کیتی ہے جڑی تیرے دربار وچ پسند آ گئی ہے آقا نے فرمایا جدوں تو پہلی باری بچہ نو قرآن پڑھن واسطے واپس بھیجیا سی تے اے دلاسا دتا سی کہ تہاڈا خرچہ جانے تے میں جانا خرچہ جانے تے میں جانا میں محمد نو تیری ادا پسند آ گئی کہ جیڑا میرے قرآن دی خدمت کرے اور رب دا دشمن نہیں رہ سکدا اس واسطے محمد تیرے کول آیا تاکہ تینوں کلمہ بھی پڑھاواں اپنا امتی بھی بناواں تے جنت دا حقدار بھی بناواں یہودی ہو کے قرآن دی خدمت کرے تے انہوں ایڈی بڑی شان مل جائے او جہنمی تو جنتی بن جائے تے ہووے بھی مسلمان ہووے بھی نبی دا نوکر ہووے بھی نبی دا غلام تے او پھر قرآن والے دی خدمت کردہ ہووے یا جڑا قرآن دا مرکز ہووے او دی امداد کردہ ہووے انہوں رب کچھ نہیں دے گا بولو تھوڑا جی ہاتھ کھوٹ کے بولو انہوں اللہ کچھ نہیں عطا فرمائے گا تقریر مک گئی ہے اور تمہاری تقریر شروع ہوئی کرنا چاہ میری عادت ہے تو اجازت ہے تیری کرو میری ویسے عادت ہے میرے چکر نہیں تھکے ہاں سارے جان دے کار چکر دور ہے ہاں وہ نہیں تھکے مدرسہ بننا پیا تواڈے کول اپنے نال اتھوں پچھوں تے ایتھے قرآن ہی پڑھا ہونا تانوں تو شاید نہیں سی پتا لیکن پتہ رکھیا کرو جدوں مولویاں دی محفل ہوے اوتے کچھ نہ کچھ دینا پیندا ہے مولوی تے پیراں دی محفل دو محفلاں جڑیاں نے اوتے کچھ نہ کچھ کیونکہ انہاں دی عادت ہوندی ہے کہ بندہ حضور دا فرمان ہے نا استاد جی کیویں بخاری شریف وچ واہ بھائی واہ بندے نے پابندی پوری کیتی ہاں او ہے نا عادت ہوندی ہے بھی آیا تے بدبخت تے جاوے تے نیک وقت ہو کے جاوے انہاں محفلاں دے صدقے ہوندے نے تے وجہ اصل تے جڑا اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ خرچ کرے او پھر عام بندہ نہیں ہوندا او پھر خاص ہی ہو جاندا ہے تسی ایویں کرو میں تواڈے کول بہت نہیں منگدا جے ہے نے تواڈے کول اپنی مرضی دے مطابق ایویں ایک ایک اٹ لائی جاؤ حضور دی ایک حدیث ہے میں پڑھی ہے پیرا کولوں تصدیق کروا لینی ہے آقا فرماتے جدوں قیامت دا دن ہوے گا ایک پاسے بندہ آئے گا انہیں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیتا ہوگا مولانا صاحب دوسرے پاسے بندہ آئے گا انہیں صرف 1 روپیہ خرچ کیتا ہوگا اللہ دی راہ وچ وہ جڑا 1 لاکھ کھلا ہوئے گا وہ دی تانگ ہوئے گی کیونکہ میں لاکھ خرچ کیتا ہے پہلے جنت جو میں جاؤں اللہ انہوں پیچھے کر دے گا تو جنہیں 1 روپیہ خرچ کیتا ہوئے گا انہوں اللہ پہلے جنت داخلہ فرمائے صحابہ حیران ہو گئے کہتے یا رسول اللہ لاکھ کھلا شان کت ہیں جی روپیہ کت ایک گل سمجھ نہیں آئی تھی آپ ہی سمجھا دو میرے آقا فرمائے جنہیں لاکھ دیتا ہے نا انہیں اپنی دولت دے وچوں چوتھا حصہ 5واں حصہ 10واں حصہ 20واں حصہ او دی حیثیت بھی تو نہیں ہے نا او دا مقام بھی تو نہ ہوے گا نا او چودھری دا بڑا بڑا ہوے گا جنہیں لاکھ دیتا ہے تے جس بیچارے نے 1 روپیہ دیتا ہے انہیں اپنی جائیداد وچوں اڈ دیتا ہے تے جنہیں اڈ دیتا ہے نا انہوں ثواب بھی رتبہ بھی ہوتے حساب نال ملنا ہے روپیے والے نو اللہ جنت تے پہلے داخلہ ویسے ہن دے دور وچ روپیے 37 چک دے بابا جی بزرگ بھائی صاحب کیا حال ہے کتنے دیتے نے صحیح 2000 روپے دی بونی تھی گئے صحیح ہاں آؤ جی مدرسے دی پھر امداد کرو جی ہن ٹائم ہو گیا جی مدرسے دی جنی ہو سکتی ہے اٹھو بھائی جڑا نقدی کر سکدا وہ نقدی کر دے تے جڑا ادھار کروانا چاہندا ہے ویسے ہی نہ لکھیا کوئی نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے شوق سے لکھیا کوئی نہیں چلو اتو گندم آئی کھلوتی ہے قاری محمد شاہ صاحب نے کتنے ہیں جی 3000 روپے دیتے اللہ جو 2 دے 3 5 ہو گیا 5 تن دے صدقے 5 امام مسجد